السلام علیکم۔ آج ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اسلامی نقطہ نظر سے سمجھیں گے۔ آج کا موضوع ایک اہم لیکن حساس معاملہ ہے، شادی میں جنسی حقوق، قربت اور حدود جو اسلام کے مطابق ہیں۔ یہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ اسلام میں اس بارے میں واضح اور متوازن ہدایات دی گئی ہیں کہ شوہر اور بیوی کو اپنی ازدواجی زندگی میں کیسے پیش آنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شوہر اور بیوی کے جنسی حقوق کیا ہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور کس طرح بات چیت اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ایک خوشحال رشتہ قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ سب قرآن سنت اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگا۔ اسلام میں شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں برابر ہیں، جن میں جنسی حقوق بھی شامل ہیں۔ یہ حقوق صرف ایک طرفہ نہیں بلکہ دونوں کے لیے ہیں، تاکہ دونوں کو شادی میں خوشی اور سکون مل سکے۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون، تحفظ اور نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ جنسی تعلق صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ یہ محبت، شفقت اور رحمت کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی خواہشات کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اسلام اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اس تعلق کو محبت اور احترام کے ساتھ نبھایا جائے۔ اگرچہ اسلام میں قربت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن کچھ حدود بھی مقرر کی گئی ہیں تاکہ ازدواجی تعلقات عزت اور وقار کے ساتھ رہیں۔ مثال کے طور پر کچھ اعمال خاص طور پر منع کیے گئے ہیں۔ حیض، ماہواری کے دوران مباشرت کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت 222 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں صفائی اور صحت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس دوران مباشرت منع ہے، لیکن گلے ملنا، بوسہ لینا اور جذباتی مدد جیسے اعمال کی اجازت ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق مضبوط رہنا چاہیے، چاہے کچھ وقت کے لیے جسمانی قربت کی حدود ہو۔ یہ ہدایات رشتے کو جسمانی اور روحانی دونوں لحاظ سے صحت مند رکھتی ہے۔ ایک اور اہم حد یہ ہے کہ پچھلے حصے سے مباشرت کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ عمل احادیث میں بھی حرام بتایا گیا ہے۔ شادی کی پاکیزگی کا مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان باہمی احترام ہو اور ایسا کوئی عمل نہ ہو جو شوہر اور بیوی کو تکلیف یا نقصان پہنچائے۔ قربت ہمیشہ رضامندی، محبت اور نرمی کے اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو کسی کو جذباتی یا جسمانی نقصان پہنچائے وہ اسلام کے مطابق جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا اہم پہلو بات چیت ہے۔ اسلام میاں بیوی کے درمیان کھلی اور ایماندارانہ بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، خاص طور پر جنسی تعلقات کے حوالے سے۔ ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات، خواہشات اور پریشانیوں پر بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مضبوط رشتہ بنانے کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ وہ شادی جہاں دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات کرتے ہیں، وہاں باہمی احترام اور سمجھ بوجھ بڑھتی ہے۔ حمل کے دوران بھی قربت کے بارے میں خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حمل کے دوران قربت کی اجازت ہے، جب تک کہ دونوں میاں بیوی اس میں آرام محسوس کریں اور اس سے ماں اور بچے کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسلام ہمیشہ خاندان کی صحت اور خوشی کو ترجیح دیتا ہے، اور اگر کوئی خطرہ یا بے آرامی ہو تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ضروریات کا احترام کرے۔ یہ رشتہ ہمیشہ باہمی دیکھ بھال پر مبنی ہونا چاہیے، خاص طور پر حمل جیسے حساس وقت میں۔ حیض اور حمل کے دوران اسلام واضح ہدایات دیتا ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اور اس کا بنیادی مقصد باہمی احترام اور صحت کو برقرار رکھنا ہے۔ اگرچہ حیض کے دوران جسمانی حدود ہو سکتی ہیں، جیسے مباشرت کی ممانعت، اسلام جذباتی اور غیر جسمانی قربت کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات اس بارے میں پابندیوں کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسا فریم ورک دینے کے لیے ہیں جہاں دونوں میاں بیوی کو عزت، محبت اور تحفظ محسوس ہو۔ یہ فریم ورک اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دونوں اپنے حقوق کو اللہ کی رضا کے مطابق پورا کریں۔ آخر میں اسلام میں جنسی حقوق اور قربت ایک متوازن نقطہ نظر پر زور دیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کے حقوق ہیں اور ان حقوق کا احترام، محبت، دیکھ بھال اور باہمی سمجھ بوجھ کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ اسلام کا قربت کے بارے میں نقطہ نظر جسمانی تعلق سے آگے بڑھ کر ایک گہری محبت اور ہمدردی کی بنیاد پر تعلق کو فروغ دیتا ہے۔ ان ہدایات پر عمل کر کے ہم اپنی شادیوں کو بابرکت، خوشحال اور اللہ کی رضا کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کامیاب، محبت بھری اور باعزت شادیاں عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو برائے مہربانی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔